ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حمد بے حد مر خدائے پاک را. آنکھ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ. وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد. حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ. احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. کریم آقا دی بارگاہ بکس بنائج ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت. اللہ کریم نے اپنے فضل اور کرم نال اہل پاکستان نو ایک اور جمعہ رمضان دے اندر عطا فرمایا. بعد لوگ شاید یہ سمجھتے ہون کہ بعد مقامات ممالک اسلامیہ دے اندر
چاند دی رویت ہو گئی ہے تو پھر عید کیوں نہیں؟ تو اس بارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو لرؤیتہ، کہ چاند تک کے تے روزہ رکھو اور چاند تک کے ہی عید کرو۔ سو جو لوگ جس مقام دے رہائشی ہون گے اس مقام تے اس علاقے وچ اس ملک وچ چاند دا نظر آنا ضروری ہے۔ تو اس دی مختلف منازل نے چاند دی اللہ فرماندے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، کہ اللہ نے چاند دیاں منزلاں مقدر کر دیتی ہیں، اور جو چیز مقدر ہوئے یعنی جس چیز دا تعلق تقدیر نال ہوئے انہوں انسان نہیں بدل سکتا۔ اگے پھر اس دیاں دو قسماں نے، ایک قضا ہے قضائے مبرم، اور دوسری قضا ہے قضائے غیر مبرم۔ قضائے مبرم وہ ہے جو علم الہی دے اندر ہے، اور غیر مبرم قضا وہ ہے جو لوح محفوظ تے اور عاملین فرشتیاں نو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ جو قضا اللہ نے لکھ دیتی ہے لوح محفوظ تے اور انسان دے مقدر ہے، او تقدیر دعا نال بدل جاندی ہے، لیکن اس دا بدلنا بھی علم الہی وچ ہوندا ہے کہ اے چیز لکھ دیتی گئی ہے انسان دی، مثلا انسان دی عمر لکھی گئی سی 40 سال، وہ دی عمر 40 سال لکھی ہے، اگر وہ نیکی کردا ہے بھلائی کردا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، کوئی چیز بھی عمر اچ اضافہ نہیں کر سکتی ولیکن نیکی عمر اچ اضافہ کر دیتی۔ انسان نیکی کردا ہے تو اس دی عمر دے اندر اضافہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات گناہاں دی کثرت اس دی عمر دے گھٹ جان دا سبب بن دی۔ سو اے او تقدیر ہے۔ اتھے ایک بڑا جو باریک سمجھنے والا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی جو کچھ کر رہے ہیں چونکہ یہ لکھیا ہوا ہی انج سی لہذا ساڈا کوئی قصور نہیں۔ سو اے انسان دا غیر فطری عقیدہ ہے جو خلاف اسلام ہے کہ انسان مجبور ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے ہر فعل دا مختار ہے، وہ جو مرضی کرے
اللہ تعالیٰ نے اس نو مواخذہ نہیں کرنا اور اس دی اپنی پسند ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ انسان نہ محض مجبور ہے اور نہ ہی محض مختار ہے، انسان اختیار اور یعنی جبر اور قدر دے درمیان ہے۔ بعد چیزاں دے وچ اللہ نے انسان نو مختار بنا دیتا ہے، بعد امور دے اندر اللہ نے انسان نو مقید کیتا ہے۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اگر انسان تیری پرواز دی ایک حد ہے، اگر تو اس حد تو نکلنا چاہے تو نہیں نکل سکتا۔ مثلا انسان مجبور ہے کہ اس دی عمر ودی جانا ہے، اور جدو عمر ودی ہے بڑھاپا غالب ہوتا ہے، بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا۔ ہن اگر کوئی انسان فطرت دے اس قانون نہ لڑے، دوائیاں کھائے، قوت بخش غذاواں کھائے یا کوئی اور کام پیا کرے، فطرت دے اس قانون نال انسان نہیں لڑ سکتا، اتھے انسان مجبور ہے کہ اس نے یہ سفر طے کرنا ہی کرنا ہے، وہ اس تو دوڑ نہیں سکتا۔ کوئی انسان موت نو شکست دینا چاہے، میں نہیں مرنا چاہتا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسان اپنے وقت تے ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اپنے ٹائم تے انسان مرے گا، جدو اس کی موت آ جائے گی پھر مرے گا۔ ایسے کئی امور نے، لا تعداد مثالاں نے جنہیں انسان دا اختیار ہی نہیں ہے، اتھے انسان مختار نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے امور نے جنہیں انسان نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، انسان نو پیدا فرما کے اس نو ہدایت دین واسطے انبیاء مبعوث فرمائے، اور اس نو دسیا کہ اے راستہ اچھا ہے اور اے راستہ غلط ہے، اور اس دے چوز کرن دا اختیار اس نو عطا کر دیتا کہ اے تو کر لے۔ ہن انسان نے جیڑا راستہ چننا ہے، اے علم الہی ہے۔ اس انسان نے جس راستے پہ چلنا ہے، اے علم الہی ہے۔ ہن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ دا کسے واقعے دا علم ہونا، رب تعالیٰ دے علم ہونا، اس واقعے دا کیا سن مجبور کرتا ہے کہ اسی اونج ہی کریے؟ مثلا کوئی بندہ کسے بندے نو قتل کر دیندہ ہے اور وہ کہتا ہے جی میرا قصور کوئی نہیں، لکھیا ہوئی یہ سی، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو سوچن واسطے عقل اور سمجھان واسطے 1,24,000 انبیاء اور اس تو بعد علماء اولیاء عطا فرمائے، جڑے اس نو کتب سماویہ اور بالخصوص قرآن مجید انسان دی ہدایت واسطے نازل فرما کے انہوں دس دیتا ہے کہ جڑا ایک نفس نو قتل کرے، اس نے گویا پوری انسانیت نو قتل کر دیتا۔ خالق دا تے حکم آ گیا، ہن اگر کوئی قتل کردا ہے تو اس دا فعل ہے، لیکن اس نے یہ فعل کرنا ہے، اے علم الہی ہے۔ لیکن اللہ دا علم فاعل نو مجبور نہیں کردا کہ تو ایسا کر۔ سو اے اعتراض نہیں ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز علم الہی کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس تو بعد اللہ نے
انسان دے مقدر، اور ہاں انسان دے مقدر کدو لکھے جاتے ہیں؟ ایک مقدر انسان دے ہونے جڑے وہ پیدا ہونے تو بھی پہلا لکھے، اور وہ علم الہی ہے۔ جس وقت انسان اپنی ماں دے رحم دے اندر ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس کی عمر 4 ماہ ہوتی ہے، تو فرشتہ اس کی سارا بایو ڈیٹا اور ہسٹری آن والی لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے، ماں دے رحم دے اندر۔ اور اس تو اہل سنت استدلال کر دے کہ جو اس بندے نے ساری زندگی کرنا ہے، وہ فرشتہ اس دے گلے میں لکھ کے ڈال دے، یہ مطلب ہے فرشتے کو پتا ہوندا ہے تو لکھ دے گا۔ فرشتے کو پتا ہوندا ہے تو یہ جواب سنگیے دیتے ہیں، ہاں فرشتے کو پتا ہوندا ہے بندے کی کرتے ہیں کرنا ہے، لیکن انہوں اللہ تعالی علم عطا کرتا ہے۔ تو اسی یہی کہنے ہیں کہ اپنے محبوب کریم نو بھی علم اللہ ہی عطا فرما ہے۔ سو بھائی آرام نال بیٹھو بیٹا، ٹھیک ہے، وہ نہیں بولنا۔ گرامی قدر احباب، عزیزان من، اے تقدیر ہے اور اے بدل دی۔ مثلا میں تو قرآن مجید جو ایک مثال پیش کر کہ سورج اور چاند اے تقدیر الہی دے پابند نے۔ کدی تسی سنیا ہے کہ سورج لیٹ چڑھیا ہے؟ کدی تسی نہیں سنیا ہونا کہ سورج اپنے راستے تو ہٹ گیا ہے؟ کدی نہیں تسی سنیا ہونا کہ آج آندھی بڑی سی تے اس نے چاند نو ہلا دیتا ہے؟ نہیں ایسا سنیا۔ وہ کدی اپنے وقت تو ایک سیکنڈ بھی اگا پیچھا نہیں کر دے، اپنے ٹائم تے طلوع کر دے۔ اللہ قرآن خود فرما دے اس بارے، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ مثلا جڑے بچے سائنس پڑھے وہ اس چیز کو ضرور جان دے ہونگے کہ کائنات دی ہر چیز اپنے مرکز دے گرد گھوم دیئے، جنہ جو ایک زمین نہیں، یہ اپنے سورج دے گرد گھوم دیئے۔ کدی تسی نہیں سنیا ہونا کہ کوئی سیارہ اپنے مدار تو 1 انچ بھی ہٹیا ہو، اگر ہٹے گا تو تباہی آ جائے۔ یعنی جتنے بھی نظام شمسی دے ستارے نے وہ سورج دے گرد گھوم رہے اور اپنے مدار تو اگے پیچھے انہوں نے کس چیز نے قابو رکھے ہے؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کول وجہ کی ہے، وہ کیوں نہیں سوندا؟ اللہ سوندا کیوں نہیں؟ اس دے نیند دے نہ آن دی حکمت کی تو کلم الناس علی قدر عقولہم، جیسا بندہ ہوئے ویسی گل کرنی ہوندی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو کھانا اچھا کھلایا اور اس دے ہاتھ 2 شیشیاں پکڑائیاں، شیشے تھی۔ آپ نے فرمایا پکڑ کے نا تو اتنے کھڑا رہے۔ وہ تھوڑی جی رات بیتی تو جو لوگ رات نو سونے دے آتی ہوندے انہوں نے جاگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ انہوں گائی تے ایک شیشی جڑی ہے نا وہ ہاتھی چو گری تے ٹوٹ گئی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرما دیں بھائی دیکھ تیرے ہاتھ میں فقط 2 شیشیاں سن، تیری اونگ آئی ہے 1 شیشی ٹوٹ گئی۔ میرا اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، میرے خالق دے ہاتھ سے پوری کائنات ہے، اگر اس کو نیند آئے گی تو کائنات کا سسٹم تہو بالا ہو جائے گا۔ سو اللہ نے
وہ ایک مائی چرخا بھی کرتی آئی نا، تو ایک فلاسفر لبرل وہ کول آیا تو کہندا بھی اما یہ گل ایویں ہی بنی ہے بھئی کائنات نو اللہ چلا رہا ہے، یہ خود بخود چل رہی ہے۔ وہ مائی چرخا پہ چلاندی اس انگل پیچھا کر لئی، اس آخیا ہوں چل دئی، اس آخیا اما ہوں ہاتھ کیوں پیچھا کر لی، ہوں کیویں چلے؟ اس آخیا بھائی جھلیا جی میرے چلان تو بغیر اے چرخا نہیں چلدا تے کائنات دا سسٹم کسے چلان والے تو بغیر کیویں چل سکدے؟ کوئی ہے جڑا اس نو چلا رہا ہے، کوئی ہے۔ سو یہ ساری کائنات میرے خالق دے، اللہ فرماتے لا تبدیل لکلمات اللہ، نہ اللہ دے کلمات بدل دے، کان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ فرماتے کہ تو نہیں تکیں گا کہ اللہ تعالیٰ دا کوئی قانون بھی بدلے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، کہ اللہ تعالیٰ دی سنت یعنی راستہ اے تبدیل، یعنی جو اللہ پاک دا سسٹم ہے وہ نہیں بدلتا۔ اور بالخصوص جو میں مثال عرض کرنا چاہنا، سورج تے چند ایک کائنات اللہ تعالیٰ انہوں اپنے مدار تے بنیا ہوئے ہیں، کوئی چیز سجا کھبا نہیں کر سکتی۔ کیا میرے رب دا سسٹم اور اس دا نظام ہے؟ سورج دے 365 راہ مفسرین فرما دے رہے ہیں، یعنی جتنے سال دے دن نے اتنے سورج دے راستے نے جنہ تو وہ طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے۔ اس کے بارے اللہ کریم سورہ یاسین شریف دے اندر بڑا حسین جملہ، بڑی حسین آیہ مبارکہ عطا فرمائی ہے جو قول فیصل ہے۔ سمجھ میرے اللہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمانے نے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج دا چلنا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس غالب حکمت والے کی تقدیر ہے، تقدیر ہے۔ سورج کا چلنا تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر، یہ تقدیر ہے کس کی؟ عزیز العلیم، جو غالب حکمت والا ہے اس کی یہ تقدیر ہے۔ ہون اے تقدیر ہے، تقدیر بدل دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف دے مہینے اپنے حجرہ مبارکہ دے اندر سحری تناول فرما رہے سن، حضور سحری تناول فرما رہے سن۔ نبی سرکار ارشاد فرمایا سحرو فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری ضرور کھایا کرو کیونکہ اس دے اندر برکت ہے۔ تو حضور دی سنت ہے، آقا کریم سحری تناول فرما رہے سن۔ تو اس وقت علم توقید دا اعتبار حساب و کتاب تے نہیں سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو صحابی سن، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت بلال۔ حضور فرما دے سن جدو عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے وے تے تسی کھانا کھاندے رہا کرو، جدو بلال اذان دے وے تے رک جائے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تے کھانا کھانا شروع کر دیو، یعنی بیدار ہو جاؤ اور سحری کرو، جدو بلال اذان دے وے رک جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے حجرہ مبارکہ دے قریب آئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ سحری دا ٹائم ختم ہو گیا۔ اطلاع کی تھی کہ میں اذان پڑھن لگا سحری دا ٹائم ختم ہو گیا، اور بعد ساڑھے سنگی پنڈا والے یہ دوست سمجھ دیں اذان اچ کھاندیاں پینیاں رہنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی جائز نہیں ہے۔ جدو اذان شروع ہوندی ہے تو یہ ذہن وچ رکھ لو جنہ چر سحری دا ٹائم ہوئے انہ چر اذان جائز نہیں۔ یہ توجہ ہے، جنہ چر سحری دا ٹائم ہوئے انہ چر اذان پڑھنا جائز
نہیں تو جدو اذان شروع ہو جائے ادو سحری جائز نہیں، لہذا اذان دے دوران کھان والے بندے دا روزہ نہیں ہوئے گا۔ سابقہ غلطیاں اللہ معاف فرمائے، آئندہ تو اصلاح فرما لینا۔ توجہ ہے جناب؟ حضرت بلال کی دی یا رسول اللہ سحری دا ٹائم ختم ہو گیا، میرے آقا سرکار تناول فرما رہے سا تو آپ نے نظر سامنے اٹھائی، حضور دا چہرہ مبارک مشرق کی طرف سے، تو آپ نے نظر اٹھائی پھر کھانا شروع فرما دیا۔ یعنی حضرت بلال نے یہ عرض کی تھی کہ سحری دا ٹائم ختم ہو گیا تو آپ نے کھانا ترک نہیں فرمایا بلکہ آپ تناول فرما دے پہ۔ حضرت بلال بڑے حیرت ہوئے کہ میں عرض کی تھی یہ ٹائم ختم ہو گیا تو حضور پھر تناول فرما رہے۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مینو اللہ دی قسم ہے سحری دا ٹائم ختم ہو گیا۔ حضور نے پھر نظر سامنے اٹھائی، جدو پھر تکیا تو جو ہاتھ سی نا ان تھلے رکھ لیتا۔ بھائی توجہ ہے حضرات، یا رسول اللہ پہلی مرتبہ جدو بلال نے کیا ہے کہ سحری دا ٹائم ہو گیا ہے تو تسی تناول فرما دے رہے ہو، جدو دوجی باری کیا ہے تو پھر تساں چھوڑ دیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی سرکار نے فرمایا جدو بلال نے کیا ہے نا پہلی باری کہ سحری دا ٹائم ہو گیا ہے تو اس وقت میں نظر اٹھا کہ اتھو تکیا ہے جتھو سورج طلوع کرتا ہے۔ توجہ ہے اب حضرات، میرے پاک نبی سرکار دی نظر دا عالم تکو سرکار فرما دے نے کہ میں اتھو تکیا ہے جتھو سورج، اللہ اکبر میرے اعلیٰ حضرت بولے، آپ فرما دے دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش تک ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ یا نہیں۔ اور حضرت اعلیٰ حضرت نے جدو سلام پیش کیتا نظر مصطفیٰ تے فرما دینے جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف مازا گر بسر وما تگا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے۔ میرے آقا علیہ السلام دڑا پیار نال جملہ سماعت فرمانا، حضور فرما دیں جدو پہلی باری بلال نے کیا سحری دا ٹائم ختم ہو گیا ہے، حضور فرما دیں میں نظر اٹھا کے اوتھے تک ہے جتو سورج طلوع ہوندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرما دیں لیکن اجے سورج اوتھے نہیں سی آیا جتھے سحری دا ٹائم بلال نے اپنے علم نال دسیا ہے، میں اپنے علم نال تکیا ہے۔ بلال دا علم ظنی ہے، حضور دا علم یقینی ہے۔ بلال نے اندازے نال دسیا، اپنے علم نال دسیا ہے، میں تک کے دسیا جے ٹائم ختم نہیں ہویا میں تناول کر رہا سا، سورج جے اپنی منزل تو پیچھے سی جتھے ٹائم ہونا سی۔ حضرت بلال دوجی باری بول کے کہتے سونے مینو اللہ دی قسم ہے سحری دا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ حضور فرماندے میرے رب دے کچھ بندیوں نے لو اقسم علی اللہ لا ابرہو، اگر وہ قسم چک دین اللہ تقدیر بدل چھڑ دے پر انہاں دی گل نہیں بدل دا۔ کیا کہنے میرے نبی سرکار یہ بخاری و مسلم میں حدیث مشکات ہے موجود، لو اقسم علی اللہ لا ابرہو۔ کچھ ایسے ہیں جو بظاہر تو فقیر لگتے ہیں، وہ ایسے ہیں بظاہر تو درویش لگتے ہیں، جولیدہ سر ہوتے ہیں، بالوں میں خاک اور ہو سکتا ہے دنیا داروں کی نظر میں ان کی وقت نہ ہو،
لیکن عند اللہ ان کا مقام یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر قسم اٹھا لیں تو رب تقدیر بدل دیتا ہے، ان کی بات نہیں بدلتا. اور ان میں سے ایک بلال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور فرماتے ہیں جدو حضرت بلال نے قسم اٹھائی ہے. بھائی دوستو بیٹھ کے سماعت کریا کرو، میں پسند نہیں کرتا میرے سنگی اٹھ کے اتنے بندیاں چویا کرن. تہاڈی محبت اللہ دونوں سلامت رکھے. عزیزاں نے دی وقار، حضرت بلال نے قسم اٹھائی ہے. حضور فرماتے ہیں جدو بلال نے قسم اٹھائی ہے سورج جے پیچھے سی، پر اللہ نے فرمایا فرشتیوں 70,000 فرشتے سورج تے متعین لے. اللہ فرمایا فرشتیوں اینو چھتی اٹھے لیاؤ جتھے سیری دا ٹائم ختم ہوتا ہے میرے بلال دے منہ گل نکلی. اللہ اکبر کبیرہ. سنی عقیدہ بولیا کہ کیا کمال دا بولیا کہ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. بھائی اب کوئی غامدی سے اور مرزا جہلمی سے یا کسی اور جدید قسم کے مفکر سے متاثر بندہ کہہ سکتا ہے ایسی ضعیف روایات یہ سنی گھڑتے رہتے ہیں، کہ یہ سنی ایسی ضعیف روایات گھڑتے رہتے ہیں اور ان کی یہ عادت ہے، یہ ان کے کارخانے میں بڑی بڑی چیزیں گھڑ کر پیش کی جاتی ہیں. تو آئیے اس کی تائید میں میں اللہ کا قرآن پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس واقعہ کو تائید قرآنی حاصل ہو جائے. یہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. یہ غار میں سونے والے، جب غار میں سو گئے سورج طلوع ہوا. میرے اللہ فرماتے ہیں اے انہاں بندیاں واسطے میں سورہ کہف قرآن مجید. اصحاب کہف نہ نبی نے نہ پیغمبر نے نہ رسول نے، اصحاب کہف اللہ دے ولی نے، اور ولی نے بنی اسرائیل دے. توجہ ہے یا استما قبل؟ توجہ ہے. وہ غار دے اندر سو گئے. جس ویلے غار دے اندر سو گئے، غار دا منہ مشرق دی طرف ہے، سورج چڑھتا ہے تے اندر دھوپ جاندی ہے. کسی بھی کھلے منہ والے کمرے دا منہ مشرق دی طرف ہوئے تے سورج چڑھے تے دھوپ اندر جاندی نا. جڑے بندے اندر انہوں نے لگ دی ہے نا. ہن اصحاب کہف سو رہے سن تے ستے بندے نو دھوپ لگے تے انہوں تکلیف ہوندی ہے. اے انہاں بندیاں نو پتہ ہے جڑے چھت تے منجی ڈا کے 10 بجے تے سوندے. توجہ ہے نا جناب. انہاں بندیاں نو اس گل دی سمجھ ضرور آئی ہونی ہے کہ جڑے ساڈے جٹ بندے ساڈا کلچر ہے نا، اسی چھت تے منجی پا کے اس ویلے تے ستے رہنے جدوں سورج دی دھوپ سانو اٹھائے نا. یہ توجہ ہے جناب. سو سورج دی دھوپ تکلیف دیندی سونے والے بندے. اللہ اکبر. بھائی پیارے ذرا دیکھ، ولی سو رہے سورج چڑھیا، ہن دھوپ اندر جانی سی. اللہ سورج نو حکم کی دے دے. میرے اللہ فرما دے سورہ کہف اللہ دا قرآن اللہ فرما دے وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَدَابَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اللہ فرمایا سورج جدو غار دے سامنے ہوئے تھوڑا سچے ہو کے گزرتا رہی میرے ولیاں نو دھوپ نہ لگے. بھائی قانون کیا ہے کہ سورج تقدیر ہے، لیکن خالق نے اپنی تقدیر کدو بدلی کہ میرے ولیاں نو دھوپ نہ لگے. لہذا جدو تو طلوع ہوئے تے غار دے سامنے آویں تے تھوڑا جہا سجے ہو جائیں.
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو دیکھے گا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ غار سے دائیں ہو کر گزرتا ہے، کس لیے کہ غار میں اللہ کے ولی سو رہے ہیں۔ اور بھائی میرے یہ اللہ پہلیاں امتاں دے ولیاں واسطے سورج بدل سکتا ہے، تے محمد عربی دے غلام بلال دے کہنے بھی سورج نو بدل سکتا ہے۔ توجہ ہے نا اب حضرات؟ عزیزان من، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے ولی اللہ دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے، لکھی لو محفوظ ہوتے تقدیر بدل دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر نو قضا نو کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ قضا بدل دی نہیں، قضا نہیں بدل سکتی، تقدیر نہیں بدل سکتی، الا الدعاء، لیکن حضور فرماتے ہیں دعا ایسی چیز ہے جڑی قضا نو ٹال دے۔ بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی، دعا ایسی چیز ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام آپ دی خدمت ہے، محلے دے بندے کٹھے ہوئے اور آ کے عرض کر دے رہے ہیں اسی فلانے بندے تو بڑا تانگا۔ بعد روایات چاہتا ہے کہ وہ دھوبی سی، بعد روایات چاہتا ہے یہ ذکر نہیں پیش ہے دا، لیکن ایک روایت چاہتا ہے کہ وہ دھوبی سی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کیا کہ حضرت اسی اس بندے تو بڑے تانگا، وہ شریر بندے ہوندے نے محلیاں تے پنڈاں جنہاں تو محلے والے تنگ آ جاتے، تو ہن بندے کر کچھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ دے پیارے محبوب نبی ہوندے آئے تے بندے انبیاء کول جا کے انہاں کول گل کردے، انہاں عرض کیتی حضور اس بندے تو اسی بڑے تنگ ہاں، دعا کرو اللہ اینو اٹھا لے۔ بندے نو ایڈا شریر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ محلے والے اودے تو تنگ ہو جان، مر جائے تے آکھن بھئی چنگا ہویا ہے مگرو لے گئے۔ مرشد فرید فرماتے نے دنیا اتے رکھ فریدہ ایسا بین کھلون، تو ہومیں تے ہسے دنیا تو جامیں تے رون۔ بھائی کسی دی تکلیف دا سبب نہ بنو، ڈیک کچا لگا کے ہمسایان تکلیف نہ دیو، اپنی گھر دی چھت تے کبوتر اڑان واسطے دوجیاں دیاں پردہ دار دیاں تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے محلے میں ایڈا سپیڈ نال موٹر سائیکل نہ چلاؤ کہ بچے نو ماما اپنے گھراں وچ بٹھا لین کہ فلاں آدمی موٹر سائیکل لے کے گزر دے بچوں خطرہ ہے۔ یہ ایسیاں تکلیفاں نے جڑیاں بہت بڑے جرم نے، یہ حقوق العباد دے زمرے چاہتے، لوگ اس کو تنگ آ گئے۔ ایسا ہوندہ ہے نا ساڈے بندیاں دے مزاج بڑے عجیب نے، ٹریکٹر تے ٹیپ لا دیں دے، حالانکہ میں جتنے ڈرائیور حضرات کو پوچھے بوندی سمجھ آؤ دی کیوں آندے نہیں، یعنی جڑا بندہ ٹریکٹر تے ٹیپ لیندا ہے انہاں تو میں انٹرویو کیتا ہے، کیونکہ سانو اکثر دے نال واسطہ پوندا ہے، اسی گڈی تے ہوندے ہاں، انہاں کے ٹریکٹر تے ٹیپ لائی ہوندی انہاں ہارن سنائی نہیں دیتا، لہذا وہ اپنی مرضی نال یا کوئی اگوں بندہ پیاوندا ہوندا ہے تو سمجھاندا ہے بندے دا پتر بن پیچھے بھی ٹریفک، پھر وہ مطلب تھوڑی جی مہربانی کر دیں تے سائڈ دیں۔ ساڈے بندیاں دا عجیب مزاج ہے، جس بندے نے ٹریکٹر چلانا ہے اس دے اوتے انڈیا دا گانا لانا ہے اور ایڈی فل آواز چلانا ہے کہ 7 پنڈ سنن، انج تے تقریر تے تلاوت لانا بھی نہیں جائے، کسی عالم دا بیان لانا ہے یا کی ہون تے ہیڈ فون آ گئے لاؤ کان نہیں تے جو مرضی سنو، دوجیان کیوں سنا دیو؟ قرآن مجید دی ایڈی اچھی تلاوت لانی کہ دوجرے لوگ قرآن سننا فرض ہو جاتا ہے، ہون دوسرے لوگ جڑے مختلف کمہ مشغول نے، کوئی وضو کر لیا، کوئی واش روم مجلس، انہوں نے تک بھی آواز پہنچا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس چھت کے تھلے بندے سو رہے ہیں اس چھت پہ بیٹھ کے بھی قرآن نہ پڑھو۔ تو میرے قبلہ استاد محترم فرماندے ہوتے سن کہ سپیکر شبینہ نہ پڑھو، کیونکہ اس طرح قرآن سننا فرض ہوتا ہے اور لوگوں نے اس کی تکلیف نہ دیو۔ سو یہ ساڈے بڑیاں عجیب و غریب بیماریاں نے۔ میں پوچھیا بھئی یہ جڑی تسی سن دے ہو ٹیپ یہ سمجھ آؤں دی؟ انہاں کہ نہیں سمجھ پڑی، جی سمجھ نہیں آؤں دی تو دوجیاں تکلیف کیوں دیں دے ہو؟ ایسا کوئی عمل نہ کرو جڑا دوجیاں دی تکلیف دا سبب بنے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے اتوں تک ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر دی دیوار اتنی اونچی نہ کر کے تیرے ہمسائے دی ہوا رک جائے. یعنی جو ہوا آندی ہے نا تو اگر دیوار اونچی ہوئے گی تو اس میں ہوا نہیں لگے گی. وہ غریب ہے تو تو کوٹھی دی چھت ایڈی اونچی کر دیتی ہے کہ انہوں تکلیف محسوس ہوتی. سو آقا علیہ السلام نے تے ہمسایاں دے بڑے حق بیان فرمائے. لیکن ساڈا عجیب مزاج ہے, کوئی کبوتراں واسطے اتنے چڑھیا ہوندا ہے, کوئی ڈیک لا کے دوجیاں نوں تکلیف دے رہا. ہو سکتا ہے دوسرے گھر وچ کوئی بچہ بچی قرآن پڑھ رہا ہو. سو اسلام پرائیویسی دا حکم دیندا ہے. عزیزہ یہ ایک الگ چونکہ مسئلہ ہے تو میں اس مسئلے کی طرف لوٹ رہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو لوگ آئے کہ جی اسی بڑے تنگ ہاں اس بندے تو دے واسطے کوئی علاج کرو. آپ نے دعا کی تھی اور لوگوں نے فرمایا کہ 3 دن دے اندر بندہ مر جائے گا تو یہ تو خلاصی ہو جائے. لوگ بڑے خوش ہوئے, نہ پرچہ نہ تھانہ نہ پنچایت, گل مکی بڑی گل ہے. 3 دن بعد لوگاں تک کیا وہ بندہ صحیح سلامت ہے اور جنگل لوا رہا ہے, لکڑیاں دا گٹھا ہو چکیا ہے. لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو جو بندہ تو بالکل ٹھیک. آپ اس بندے کو گئے, آپ فرماندے تو ان 3 دنوں وچ نیکی کیڑی کیتی ہے جو حضرت صالح علیہ السلام دا علم ہے وہ علم یقینی ہے. اللہ نے تقدیر جو ہے سی وہ دس دیتی کہ محبوب سنیا تیری دعا والے دا کام ہو گیا ہے, یہ بندہ فوت ہو جائے گا. بندہ نہیں فوت ہویا. یہ بھی واقعہ سچا ہے, گل نبی دی بھی سچی ہے. اللہ دے نبی معصوم ہوندے نے, جھوٹ بول دے ہی نہیں. یا نبی اللہ واقعہ کی ہے, آپ ہن اس واقعہ دی تشریح فرما دیں. آپ فرما دیں تو 3 دنوں دے اندر کوئی نیکی تو نہیں کی. تو جدو اس آپ نے پوچھا تو اس نے کیا بھئی حضرت میں تے ایڈا نیک بندے ہی کوئی نہیں. انہیں اگلے دن ایک بندے میرے کو روٹی چا منگیے تے میرے کو آئی تے میں انہوں دے چھڑی. ایڈا نیک بندہ میں کوئی نہیں, پر ایک بندے روٹی منگیے تے میرے کو آئی میں انہوں دے چھڑی. توجہ ہے حضرات, آپ فرماندے نے لکڑیاں تھلے رکھ کھول. جس اس لکڑیاں تھلے رکھیاں اور کھولیاں تے انہاں دے اندر ایک بہت بڑا سانپ سی. آپ فرماندے نے تیری موت بن کے آ گیا سی, لیکن جیڑی روٹی تو راہ حق تے خیرات کر دیتی وہ صدقہ نے اس موت نو تیرے تو ٹال دیتا ہے. عزیزان گرامی قدر, اے اتنا بڑا مقام ہے اس چیز دا کہ جڑا صاحب مال ہوئے وہ اپنے مال نو لوگاں تے خرچ کرے. اور اے دے نال بندے سمجھتے نے گھٹدا ہے. اسلام مال گھٹن دی نفی کرتا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے, بلکہ میں تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار حضرت علی دے بتیجے دی گل سنا. انہاں کول نا بڑے مالدار سن اور وہ سرکار بڑے سخی سن. ایک دن وہ سفر وچ سن تے دھوپ بڑی سی. دھوپ جو ایک کھجوراں دا انہاں باغ ویکھیا بڑا خوبصورت. وہ دیکھ درخت دے تھلے کپڑا بچھا کے درخت نال ٹیک لائی تے بیٹھ گئے. وہ دے ایک غلام کم پیا کردا سی, حبشی غلام, اس کھجوراں دے باغ. وہ کم کر رہا سی. تھوڑی دیر بعد وہ دا کھانا آیا. اس بندے نے انہوں نے دعوت دیتی کہ تسی بھی حضرت کھا لو. تے آپ نے فرمایا میں حاجت نہیں رکھدا. وہ بندہ کھول کے بیٹھا ہے تے آپ نے دیکھا کہ وہ دے اس دسترخوان تے روٹی دے 3 ٹکڑے نے. اس حبشی غلام دے کھانے دے جو دا ہے سی قوت اس دے 3 ٹکڑے سے. تھوڑی دیر بعد دیکھا تے اجے اس نے کھانا شروع نہیں کیتا جے ایک کتا آ گیا. اس نے ایک ٹکڑا حبشی نے اٹھایا اور اس کتے نے ڈال دیا. انہیں وہ کھا لیا. حضرت عبداللہ بن جعفر اس نے تاک رہے سکتا. اس نے دوسرا ٹکڑا بھی اس نے ڈال دیتا. کتے نے دوسرا بھی کھا لیا. جب دوسرا کھا لیا تو وہ بھوکا سی مزید, انہیں تیسرا ٹکڑا بھی ڈال دیا. وہ 3 ٹکڑے اس کتے نے ڈال دیتے تو وہ اپنا لپیٹ کے رکھیا تے اپنے کم لگ گیا. حضرت عبداللہ بن جعفر بڑے حیران ہوئے کہ اس بندے نے آپ روٹی نہیں کھادی, ساری کتے نے ڈال دیتی ہے. آپ وہ تو پوچھتے ہیں حبشی غلام تیری روٹی
किन्नी आउंदी है ते किस हिसाब नाल आउंदी है? उन्हें कहा जी ये 3 टुकड़े ही मैनू 24 घंटिया बाद मिलते हैं, हुण मैं अगले इस टाइम तक भुखा रहा। तो आपने फरमाया तू कुत्ते नू क्यों तरावे टुकड़े डाले? यह गल बड़ी काबिले गौर जी बंदे हो, अल्लाह वाले हो, गल सुनने वाली है। आप उस हबची तू पूछते नहीं कि तू 3 टुकड़े इस कुत्ते ने क्यों डाले? उसे कहा जी इस मेरे इलाके विच कुत्ते कोई नहीं, मेरे इस एरिए विच मैं अगे कुत्ता नहीं वेखिया, ये कुत्ता किते दूरों टुरदा टुरदा आया है। तो जदों ये दूरों चलदा चलदा मेरे कोल ये उम्मीद लैके आ गया कि इहदे कोलों मैनूं खाना मिल जाना है, ते मैं अपने उत्ते नूं तरजीह दित्ती है कि हुण ये जो आस करके मेरे कोल आ गया, उम्मीद लैके मेरे कोल आ गया, ते मैं अगले 24 घंटे नाम ही खाया तो खैर है, ये पता नहीं कित्थों टुरिया है, यदि उम्मीद पूरी हो जाए मैं इनू खिला दिता है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर उठ उठे ते आमदे तो पुछदे ने बाग की दई, जरा नेकी दा बदला देखो। उन्हें कहा जी मदीने दा फलां जिहड़ा अमीर आदमी है उसका बाग है, मैं उसका गुलाम हाँ। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर गए उहदे कोल ते आप फरमांदे ने भाई बाग बेच दे। उन्हें कहा जी ले लो कीमत दस। उन्हें कहा इतने 1000 दिरहम आपने पैसे दिते, फरमाया जिहड़ा उहदे गुलाम है सानू भी चाहिए। उसे कहा जी वो भी ले लो। दोवें चीज़ां खरीदियां तो फिर वापस आए, आके फरमांदे ने कुत्ते ने रोटी खिलाने वालिया अज तू बाग भी तेरा ते तू भी आजाद है, जा अब्दुल्ला बिन जाफर तेरा अमल वेख के राजी हो। अजीजा ने मन सखी लोग ऐसे होंगे सन। मेरे नबी सरकार ने फरमाया अस्सखी करीब मिनल्लाह, कि सखी अल्लाह दे नेड़े हो जाता है। बईद मिनन नार करीब मिनल जन्ना, सखी जन्नत भी करीब हो जाता है, जहन्नम तो सखी दूर हो जाता है। भाई साडे ज़हन के अंदर शैतान ये वसवसा डाल देता है कि माल घट जाएगा। मौला अली सरकार बैठे ने, एक बंदा आया, उस आखे या अली मेरी कोई खिदमत करो, मैं गरीब हाँ। तो आप फरमा दें या अपनी अम्मी नू कह, इमाम हसन नू फरमा दें के तेरे 6 दिनार घर पैन ना रात के खाने वास्ते वो दे दे, रात के खाने वास्ते 6 दिनार। इमाम हसन गए, बीबी पाक ने नहीं फरमाया भाई 6 उन पे दे दियो तो आप शामी की में खाना, दे दिते। जरा तवज्जो फरमाना, दे दिते। जदू दे दिते ते बैठे ही मेजे एक बंदा कोलू लंघिया ते उठो दे कोल, उसने कहा मैं बेचना को लैन वाला है। मौला अली फरमाते ने किन्ने दा बेचना ही? उस आख्या 140 दा। आप फरमाते ने उत्थे बन छड़ ते परसों पैसे ले। मैं कहा जी ठीक है। उन्हें उठ उत्थे दरख्त नाल चबनिया, बंदा लग गया, पिछू एक बंदा लग्या। थोड़ी देर तो बाद उस आख्या भैया उठ किंदा किसे बेचना है? मौला अली फरमाया भाई साडा बेचना है। किन्ने दा? आपने फरमाया 200 दा। 140 दा लिया सी 200 दा। उस आख्या जी ए लो। आप अपने गुलाम नूं फरमांदे ने 140 उन दिया ते 60 इमाम हसन दी अम्मी नूं दिया। या अली की राह ने? फरमाया खालिद फरमांदा है मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जेड़ा मेरे राह ते एक देवे में बदले च पूरे 10 अता करना मेरे खालिक ने अता फरमा दिया। ये रब नाल सौदे ने। अजीज़ान दी वकार बड़ा मारूफ वाकया हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम दा। आप बाजार आ रहे ने, साहिल रास्ते ते खड़ा है, मौला अली दी बारगाह सवाल कर दिया अली सरकार मैं मंगता तेरा या अली सरकार मैं मंगता तेरा पढ़िए या अली सरकार मैं मंगता मेरा कर दो बेड़ा पार मैं मंगता तेरा पढ़िए या अली सरकार मैं मंगता तेरा
مانگتا تیرا ہاں یا علی سرکار. عربان دی سخاوت بڑی مشہور ہے. حاتم تائی تو کسے پوچھیا کوئی اپنے نالوں بھی سخی تکی آئی. انہیں کہا ہاں ایک بدو نو میں اپنے نالوں بھی سخی تکی ہے. حاتم تائی تو کسے پوچھیا با اپنے تو بھی کوئی سخی تکی ہے. وہ ساڑھے آل تے پرانا آ جائے تو سان پسینہ آ جاندہ ہے بونے مگرو پتہ نہیں کدو لڑنا ہے. حاتم تائی تو کسے پوچھیا با تیری سخاوت مشہور ہے اپنے تو بھی تکی کسے نو سخی. انہیں کہا ہاں میں ایک بدو کول رات گزارن آستے ہو دے خیمے چ گیا سا. انہیں میرے اگے اٹھ دا مغز پکا کے رکھیا. توجہ ہے جناب. اونٹ دا مغز پکا کے رکھیا جب انہیں پکایا میں کھایا تے میں تعریف کر دیتی کہ یار بڑا مزیدار ہے. تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور اٹھ دا مغز لے آیا. وہ کہتے ہیں میں وہ بھی کھایا تے میں بڑا خوش ہویا کہ بھئی بڑا مزیدار ہے. وہ کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا. انہیں پھر مغز پیش کر دیتا. فرماندے نے میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھاندا رہا. وہ ساری رات لے آندا رہا. جدو سویر ہوئی جو کہندے نے میں ویکھیا خیمے تو باہر بھی اٹھ ذبح ہوئے پہ آئے. میں پوچھیا یار نہ اٹھا نو کی ہویا ہے. انہیں کیا جدو تسا پہلی واری کیا ہے مینوں مغز بڑا پسند آیا ہے تو میں اپنا دوجا اٹھ ذبح کر دیتا ہے. تسی دوجی واری کیا ہے تو میں تیجا ذبح کر دیتا ہے. تسی جنی واری منگ دے رہے ہو میں ہر واری ایک اٹھ ذبح کرتا رہا ہوں مہمان راضی ہو جائے. میں اس بدن تکیا ہے وہ میرے نال بھی سکی دی. اور آپ فرماندن پیار والی گل ہے میں اٹھن لگیا نا انہاں قیمت دا اندازہ لایا بھئی یہ کنی کو قیمت ہونی ہے تے انہیں پیسے میں نا اپنے جتھے بیٹھا سا بچھونے دے ہیٹھ رکھے. وہ کہتے ہیں میں رکھ کے ٹر گیا تے اجے سی تھوڑا جی صبر کیتا ہے تے گھوڑے تے سوار ہو بدو آیا. ان دے ہاتھے سی لاٹھی سی. انہیں کہا جے تم مہمان نہ ہوندی ہوں تے ماردہ ضرور پر میری مہمان نوازی نو قیمت تے نہ بدل اپنے پیسے لے کے جا. بھائی توجہ ہے حضرات تواڈی. وہ کہندا ہے میں اپنے تو بھی سخی تکیا ہے تے اس پینڈو نو تکیا ہے جڑا مین لگا ہے بھئی یہ میرے تو بھی بڑا سخی. عزیزاں نے وقار اے سخاوت مومن دی شان ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے سب تو جواد انسان حضور نے. سب تو جواد انسان سب تو سخی انسان میرے نبی سرکار اتنے سخی سن کہ ایک حضور دے صحابی نے اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ جو حضور دے نال چل رہے سن تے انہاں دی اٹھنی جڑی ہے نا وہ حضور دی اٹھنی کراس کرن لگی تھی. انہاں دا پیر حضور دی پنڈلی مبارک نال ٹچ ہویا. انہاں نے چمڑے دی سخت جُتی پائی سی. سرکار دی پنڈلی میں وہ سخت لگی تو نبی سرکار دے ہاتھ وچ چابک سی درہ. حضور نے اس کو ماریا کہ پیچھے کر تو مینوں تکلیف دیتی. وہ چلے گئے. اگو سویر ہوئی تے لوگ اسید نو ڈھونڈ دے پھر. اسید بن حزیر کی تھے. یا رسول اللہ بلا رہے ہیں حضور بلا رہے ہیں. آپ فرما دیں میں پریشان ہویا آپ خیر ہو گئے شاید میں جڑی کل گستاخی کیتی سی سرکار دی بارگاہ وہ دی پیشی نہ ہو. اللہ اکبر. آپ فرما دیں میں حضور دی خدمت پیش ہویا. حضور فرما دیں اسید میرا صحابی میں کل تینوں درہ مار کے تکلیف دیتی سی. یا رسول اللہ میں بھی تے توانوں دیتی سی میں بھی تے توانوں تکلیف دیتی سی نا آقا تے پھر یہ کیڑا مسئلہ ہے. لیکن حضور فرماندے نہیں تیرے دل وچ تکلیف ہوئی ہوے گی معاف کر دیں او دے بدلے 80 بکریاں لے جا سرکار دی عطا ہو گئی ہے. وجہ تو حضور نے 80 بکریاں عطا فرمائیاں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور انج سخی سن جی میں بارش موسلا دار وسطی حضور انج سخاوت فرمائے. عزیزاں نے من حضرت علی سرکار نے خیرات کرن والے نے منگیا یا علی مینوں دیو تے انار بھی آپ کول ایک ہی سی. ایک ہوندا زیادہ چ دے دینا 40 چ ایک دے دینا زیادہ ہون تے دے دینا. ایک ہوندا ہوے ہی اپنے جوگا پھر دے دینا. یہ سب تو بڑی سخاوت ہے. انہیں کہا جی یا علی سرکار میں عطا فرماؤ. مولا علی سرکار نے جیب چکڑیا دے فرمایا لے بے لیا تو تے لے جا. بڑا معروف ہے کہ حضرت علی نے عطا فرمایا وہ لے کے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد
جدو آپ گھر تشریف لائے سیدہ زہرا نو واقعہ سنایا گل سنائی میں تے سیب و انار اللہ دے راہ تے خیرات کر آیا بی بی پاک فرماندی نے تسی دے کے آئے ہو اللہ میرے دلی چسے انار دی خواہشی ختم کر دیتی ہے اجے گل ہوندی پئی ہے جے دروازہ کھٹ گیا ہے مولا علی فرماندے نے کون ہے آن والا کہندا یا علی آج ساڑھے گھر پہلی باری انار دا پھل تیار ہویا ہے میرے مالک نے باغ لایا سی تے پہلی باری تیار ہویا ہے تو اساں توڑ کے تے پہلا تواڈے گھر پیش کرنا واسطے لے آندا ہے تو یہ سنگی اجے بھی عادت رکھ دے نے کچھ اچھیاں عادتاں بندیاں چ اجے بھی ہے ساڈے ال جی تیار ہویا ہے تے اسی کئی بندے میں جڑے سنگیت ساڈے کول ہوندے نے انہاں نوں پتہ ہے کوئی گنے لے آوندا ہے کوئی دوانے لے آوندا ہے انہاں دی کیڑی قیمت ہوندی گل قیمت دی نہیں ہوندی گل تے ساری پیار دی ہوندی وہ لے کے آ جاندے بھائی اے تواڈے واسطے اسی لے آئے ہاں اے شروع تو عادت چل رہی یا علی ساڈے اناراں تے پھل لگا تے اساں پہلی باری اتاریا تے دیکھا پہلے نبی پاک سرکار دے گھرانے میں دے گیا میں تو کوئی بھی لے کے آوے تے کدی نہیں گنیا بس چلو جیڑا لے آندا س مہربانی مولا علی سرکار گنیا ہے جدو گنیا تے انار 9 سن آپ اس غلام نو فرماندے جا اپنے مالک نو دس دے تو غلط جگہ تے بھیجے بھائی کیا تقوی ہے اور کیا ایمان دا معیار ہے مولا علی سرکار غلام کہندا یا علی نہ میں بھولیا نہ میرا مالک بھولیا ہے تواڈے کولی بھیجے نے میں لے کے اس بالکل ٹھیک پتے تے آیا مولا علی فرماندے جے تو تے تیرا مالک نہیں بھول دے نہ میں بھولیا ہاں نہ میرا مالک بھولدا ہے جے تو تے تیرا مالک نہیں بھول دے تے میں تے میرا مالک بھی نہیں بھول دے یا علی کی میں فرمایا میرے مالک دا فرمانے من جا بالحسنتی فَلَهُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا جیڑا ایک دیوے میں بدلے چھ 10 عطا کرنا اے نونے علی واسطے ہوندے تے پورے داؤ نہیں آئے انہیں جیب چو 10واں کڑھ لے آئے عرض کردہ یا علی پچھو تے پورے ہی آئے سن پر میں آکھیا کیڑا پتہ لگنا ہے پورے ہی آئے سن پر میں آکھیا جی کیڑا پتہ لگنا ہے تو میں ایک جیب چ ڈال لیا بلیا ایک گل گھٹن والی 2 نمبر ہے گھٹدا نہیں ایک کسی نے غلط ذہن بنا دیتا ہے ابلیس ذہن بنا دے گھٹ جائے گا غریب ہو جائے گا میرے نبی سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرما لو سماعت کر لو مسجد نبوی دے 21 نمبر گیٹ تو اندر لے پاسے ایک باغ ہوندا سی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی دا مسجد 21 نمبر گیٹ تو بالکل اندر مسجد داخل ہوئی تو جگہ نقشے پرانے چ وکھی تے وہ کھجوراں دا ایک باغ ہوندا سی اور اس باغ دا نام سی بیر روحا وہ بڑا پسند سی انہوں نے جدو حضور نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تو لے کے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنا باغ اللہ دی راہ تے دینا حضور فرماتے ہیں قبول ہے پر جا ونڈ اپنے رشتہ داراں یہ دا فائدہ ہوئے گا ایک تے تینوں صدقے دا ثواب ملے گا دوجا صلہ رحمی دا ثواب ملے گا عزیزہ نے من ایک اور حدیث بڑی پیاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ دی راہ دینا چاہنا حضور فرماتے ہیں نہیں وہ دے نالوں بہتر ہے تھوڑا دے دے تے اپنے پچھلیاں جوگا بھی کچھ چھوڑ جا تیرے تو پیچھے وہ نہ منگ دے رہا حضور ایسی بخشش بھی پسند نہیں کیتا کہ آپ بندہ دے دے تے دوجیاں کو منگدا پھرے اتنا دیو جیڑا دوجیاں بھی دے دیو تے آپ بھی غنی رہو دوجیاں دے کے خود فقیر ہون دی بھی اسلام دی وچ کوئی اتنی تاکید نہیں آئی وہ دوجیاں سارا مان دیو تے آپ فقیر ہو جاؤ مثلا کسی کو لکھ روپیہ ہے وہ لکھ دا لکھ ہی اللہ دے راہ دے کے تے آپ دوجیاں تو منگن لگ اینج نہ کرو او دے اتنا دے دے جتنا خالق دی ڈیمانڈ ہے جتنا تیرا پیار ہے تے اپنے بچیاں جوگا بھی بچا سو عزیزو رمضان دے انہا آخری ایام دے اندر جو بالکل قریب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے عید دے خطبہ دے اندر کہ صدقہ کرو بالخصوص عورتانو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور عورتانو عید دا خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا عورتوں صدقہ کرو تو عورتاں نے اپنے کناں چوں والیاں لا لا کے ہتھاں تو چوڑیاں لا لا کے
اور انگلیاں تو مندریاں اتار اتار کے خواتم تو انہوں نے حضرت بلال دی جوڑی چ ڈالنا شروع کر دیا اور حضور صدقے دی ترغیب فرما دے سن تاکہ عید دے ایام میں جو غربا نے محلہ دے اندر، چونکہ آج کل پیشہ ور بڑے بکاری نے تو انہوں نے بھی چلو دے دیا کرو، لیکن بہتر ہے کہ تسی جڑے تواڈے محلے دے اندر یا رشتہ دار ہیں جو غربا ہون انہاں دا خیال رکھیں۔ عید دی نماز پڑھن آن تو پہلا صدقہ فطر دینا چاہیے، اے واجب ہے، فرض ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تواڈے روزیاں دے اندر جڑی کمی بیشی رہ جائے گی، کوئی نظر دی، کوئی کان دی، کوئی زبان دی غلطی، تو اے اس دی معافی دا سبب ہون گے۔ سو جدو عید پڑھن واسطے نکلو تو خوشبو لگانا سنت ہے، دھلے ہوئے صاف ستھرے نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا اور انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا اور تاک کھجوراں کھانا سنت ہے۔ اور اگر کھجوراں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا کے آنا اور تکبیر پڑھ کے آنا سنت ہے، اور راستہ بدل کے واپس جانا اگر نہ ہوئے تو شریعت مواخذہ نہیں کر دی، مگر بدل کے جاؤ تو زیادہ سنت دے قریب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ عید دے دن اپنے رشتہ دار دوست احباب نو گلے ملنا مستحب عمل ہے۔ سو جتنے دوست احباب موجود نے، ناخن اتارنا، بال کٹوانا، داڑھی منڈوانا بالکل سنت کوئی نہیں، بلکہ یہ طریقہ خلاف اسلام ہے، جن جو سنگی چلو اس دے اندر مبتلا نے اللہ پاک انہاں تے کرم فرمائے۔ سو بال کٹوانا، ناخن اتارنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا، یہ خود بھی سنت ہے، اور اپنے دوست احباب نو یہ دے اندر شریک کرنا یہ بھی طریقے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قریب تر ہے۔ اور صدقہ فطر ادا کرنا، عید الفطر انشاءاللہ جامع مسجد نور 8:15 بجے پڑھی 8 بجے پڑھی جائے گی، تو انشاءاللہ جو اعلان ساڈا ہوندا ہے اس دے مطابق ہی اسی کرنے ہیں۔ سو بھائیو رضیدو، سخاوت انسان دے اوصاف وچ اعلیٰ ترین صفت ہے۔ سو اس مبارک دن دے اندر انسان نو زیادہ سخی ہونا چاہیے، زیادہ اللہ دی بارگاہ جو ہے وہ لوگاں تے خوشادگی کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داراں تے، اپنے محلے داراں تے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ توفیق عمل عطا فرمائے، اور جو لوگ صدقہ فطر مدرسہ قبلہ استاد صاحب دا اس دے اندر جمع کرانا چاہن، وہ مسجد دے سامنے قاری صاحب بیٹھے ہوندے نے، عید پڑھن تو پہلے انہاں جمع کراؤ گے تو وہ صدقہ جاریہ دے طور تے زیادہ تواڈے واسطے بہتر ہو جائے گا۔ اللہ کریم سب بھائیاں نو عید دیاں خوشیاں مبارک کرے، اور اللہ کریم آپ سب احباب نو اور آپ دے دوست احباب نو رشتہ داراں نو اللہ کریم خیر و عافیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا